بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عبداللہ بن جعفر بن محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص کسی کام سے شہر سے باہر گیا۔ اس کی ایک بیوی تھی۔ اس شخص نے اپنے بھائی کو اس کی خبرگیری اور ضروریات کی فراہمی کے لیے وصیت کی تو اس کا بھائی اس کے پاس آتا اور ضروریات کی اشیاء پوچھ کر فراہم کرتا۔ ایک دن اس کی نظر عورت پر پڑ گئی تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے عورت کو بہکانے پھسلانے کی کوشش کی مگر عورت نے منع کر دیا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر تو میری بات نہ مانے گی تو تجھے قتل کر دوں گا۔ عورت نے کہا، میں نہیں مانوں گی اور تیری کوئی بات نہیں سنوں گی، تو جو چاہے کر لے۔ اس کی بات سن کر اس کا دیور خاموش ہو گیا مگر جب اس کا بھائی آیا تو اس نے اس سے حال احوال پوچھے اور اس نے اپنی بھابھی پر الزام لگا دیا اور کہا کہ بھائی، تجھے معلوم ہے کہ تیری بیوی نے مجھے غلط بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اور اس نے یہ کیا وہ کیا وغیرہ۔ بھائی نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، جو کہہ رہا ہوں سچ ہے۔ جب شوہر گھر میں آیا تو اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنی بیوی سے اپنے بھائی کی بات کی تصدیق کرے یا پوچھے۔ اس نے رات کو بیوی کو تلوار سے گھائل کر دیا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مر چکی ہے تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ مگر عورت میں ابھی جان باقی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی وہاں سے چلی اور ایک راہب کے گرجے کے پاس پہنچ گئی۔ راہب نے جب اس کے کراہنے کی آواز سنی تو وہ نیچے اترا اور عورت کو زخمی دیکھا تو اپنے حبشی غلام کو آواز دی اور دونوں مل کر اسے گرجا گھر میں اٹھا لائے اور مسلسل اس کا علاج کیا حتیٰ کہ عورت تندرست ہو گئی۔ اس راہب کا ایک چھوٹا بچہ تھا جس کی ماں مر چکی تھی۔ راہب نے کہا کہ اگر تو جانا چاہے تو اس بچے کو بھی لے جا اور اگر یہیں رہنا چاہے تو یہیں رہتی رہ۔ تو عورت نے کہا، میں یہاں رہ کر ہمیشہ تیری خدمت کروں گی۔ اس کے بعد یہ عورت راہب کے بیٹے کی پرورش کرنے لگی۔ ایک دن اس کے حبشی غلام کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے عورت کو کہا کہ اگر میری بات نہ مانے گی تو تجھے قتل کر دوں گا۔ عورت نے کہا، تیری بات میں ہرگز نہیں مانوں گی، تو جو چاہے کر لے۔ جب رات ہوئی تو حبشی غلام نے اس کے پاس سوئے ہوئے راہب کے بچے کو قتل کر دیا اور راہب کے پاس جا کر بولا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس خبیث عورت نے کیا کیا؟ راہب گھبرا گیا۔ اس نے پوچھا، بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس عورت نے تیرے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے۔ یہ سن کر راہب وہاں آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو خون میں لت پت دیکھا تو عورت سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم، البتہ تیرے غلام نے مجھے قتل کی دھمکی دی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے پورا واقعہ بتا دیا۔ راہب نے کہا کہ مجھے تیرے معاملے میں شک ہو گیا ہے، اب تیرا یہاں رہنا مجھے پسند نہیں۔ یہ 50 دینار لے اور جہاں تجھ سے ممکن ہو سکے وہاں چلی جا۔ یہ عورت وہ دینار لے کر چل پڑی حتیٰ کہ ایک بستی میں آ کر رکی۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص کو سولی دی جا رہی ہے۔ وہاں حاکم اور لوگ جمع ہیں۔ اس عورت نے حاکم سے کہا کہ میں اگر تجھے 50 دینار دوں تو کیا اس شخص کو چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا، لاؤ مجھے دینار دو۔ اس نے 50 دینار حاکم کو دیے اور اس نے آدمی کو چھوڑ دیا۔ اس بچنے والے شخص نے کہا کہ جو کچھ تو نے میرے لیے کیا ہے ایسا کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا۔ میں تجھ سے الگ نہیں ہوں گا بلکہ زندگی بھر تیری خدمت کروں گا۔ اس کے بعد یہ دونوں چلتے چلتے سمندر کے کنارے آ گئے۔
لوگ کشتیوں میں سوار ہو رہے تھے، لہٰذا یہ دونوں بھی سوار ہو گئے۔ یہ عورت خوبصورت بھی تھی۔ جب کشتی والوں نے اسے دیکھا تو آدمی سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا میری غلام ہے۔ پوچھنے والے کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے پوچھا کیا تو اسے بیچے گا؟ اس نے کہا مجھے اس کی فروخت پسند نہیں، کیونکہ اگر میں فروخت کروں گا اور جب اس عورت کو معلوم ہوگا تو اسے تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے عہد بھی لیا ہے کہ میں اسے فروخت نہیں کروں گا۔ دوسرے شخص نے کہا چپ چاپ سے بیچ کر چلا جا اور اسے مت بتا۔ اس طرح اس نے عورت کو بیچ دیا اور ڈھیر سارا مال و اسباب لے کر چلا گیا۔ اس خرید و فروخت پر کشتی کے مسافر گواہ بن گئے اور عورت زنانے حصے میں تھی، اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ جب کچھ سفر طے ہو گیا تو خریدنے والے نے اٹھ کر اس عورت کو بتایا کہ میں نے تجھے خرید لیا ہے۔ تو یہ عورت بولی اے اللہ سے ڈر، میں تو آزاد عورت ہوں۔ آدمی نے کہا اپنی بات چھوڑ، وہ تیرا مالک تھا جو چھوڑ گیا ہے، اب تو اسے پا نہیں سکتی۔ اتنے میں کشتی کے دوسرے مسافر بھی آ گئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کی دشمن، اس شخص نے تجھے خریدا ہے، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اس عورت نے کہا تمہارا ستیہ ناس ہو، اللہ سے ڈرو، میں ایک آزاد عورت ہوں اور میرا کوئی مالک ہرگز نہیں ہے۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ اٹھ اور اس عورت کی عزت خراب کر دے ورنہ یہ نہیں مانے گی۔ یہ آدمی بری نیت سے اس کی طرف بڑھا تو اس عورت نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اور ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ اچانک کشتی الٹ گئی اور اس عورت کے سوا کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ ساحل پر ایک بادشاہ نے اس عورت کو بچایا اور پھر اس سے اس کے حالات پوچھے اور پھر اس کو شادی کا پیغام دے دیا۔ اس نے جواب دیا کہ میرا ایک قصہ ہے، اس لیے میرے لیے شادی جائز نہیں ہے۔ بادشاہ نے اسے اپنے گھر میں عزت سے رکھا اور جب کبھی امور مملکت میں کوئی پریشانی ہوتی یہ اس سے آ کر مشورہ کرتا اور اس کے مشورے میں برکت پاتا۔ حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اپنے اہل مملکت کو جمع کیا اور پوچھا میں تمہارے لیے کیسا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ رحم دل باپ کی طرح تھا، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے۔ پھر اس نے پوچھا کہ میرے احکامات اور فیصلے شروع سے آخر کیسے تھے؟ لوگوں نے کہا نہایت سمجھداری اور دانشمندی کے فیصلے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے فیصلے اس عورت کے مشورے سے ہوئے تھے اور میں نے تمہارے بارے میں ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسا فیصلہ؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے بعد حکمراں یہ عورت ہوگی۔ لوگوں نے اسے منظور کر لیا اور پھر یہ عورت ان کی ملکہ بن گئی۔ بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عورت نے تمام لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا کہ لوگ اس سے بیعت کر لیں۔ لوگ جمع ہونے لگے اور یہ دیکھتی رہی اس کے سامنے سے اس کا شوہر اور دیور گزرے۔ اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو علیحدہ کھڑا کر دو۔ اس کے بعد سولی سے بچنے والا شخص گزرا، اس نے اسے بھی علیحدہ کھڑا کر دیا۔ پھر راہب اور اس کا غلام گزرے، پھر اس نے انہیں بھی علیحدہ کر لیا۔ پھر سب لوگ چلے گئے تو اس نے ان لوگوں کو بلوایا اور اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر بولی کیا تو مجھے جانتا ہے؟ شوہر نے کہا نہیں، واللہ صرف اتنا تو ہماری ملکہ ہے۔ اس نے کہا میں فلانا ہوں، تیری بیوی ہوں اور تیرے بھائی نے مجھ سے ایسا سلوک کیا تھا۔ اس نے اس کی بات بتائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ جب سے میں تجھ سے جدا ہوئی ہوں میرے قریب کوئی مرد نہیں آیا۔ پھر اس بھائی کو بلوا کر اس کے قتل کا حکم دیا۔ پھر اس نے راہب کو بلایا اور کہا جن چیزوں کی ضرورت ہو مجھ کو بتا دینا
اور راہب کو اس کے غلام اور اس بچے کے قتل کا واقعہ بتایا۔ پھر غلام کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس نے سولی سے بچ جانے والے شخص کو بلوایا اور اسے قتل کیے جانے اور سولی پر چڑھائے جانے کے احکامات جاری کیے۔ مذکورہ واقعہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب عورت دین پر استقامت کا مظاہرہ کرتی ہے تو اللہ عز و جل اس کی غیب سے ایسی مدد کرتا ہے جس کا تصور مشکل ہے، جیسا کہ آپ نے مذکورہ واقعہ میں پڑھا۔